جی آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 کے حوالے سے۔ کچھ ہمارے بھائیوں کا یہ کنسیپٹ ہے، جب ہم ان سے دین کی بات کرتے ہیں کہ یار اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں، آپ نیک اعمال پر آئیں، تو آگے سے یہ آنسر کرتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آلریڈی جو ہے جنت بک کر رکھی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے آلریڈی جنت بک کر رکھی ہے، آپ تو کوئی نیک اعمال کرتے نظر نہیں آتے؟ تو وہ آگے سے ہمیں یہ آنسر کرتے ہیں کہ یار ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو ساتھ نہیں لے جائیں۔ تو ہمیں جو ہے ہمارے پیر صاحب نے جو ہے وہ جنت میں لے جانا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے ہمارے امام جو ہیں انہوں نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں نے یہ کنسیپٹ بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ برے اعمال کرتے ہیں، جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اللہ کے نبی نے جو ہے قیامت والے دن ہماری سفارش کر دینی اور ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اس بات کو خوب سمجھیں، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ جو ہے جب لوگ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے فرشتے سے ارشاد فرمائیں گے کہ جب ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یعنی جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو بھی سمجھیں، خوب سمجھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈر جاؤ اس دن سے اے لوگو۔ اللہ جو ہے ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس دن سے یہ ڈر جائیں جب جو ہے کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جب جو ہے کسی سے پیسے لے کر جو ہے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ اللہ کی عدالت ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیں، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، دنیا کا جو ہے تھانہ کچہری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر جو ہے ایک بندہ قتل کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو لوگ جو ہے کچھ پیسے دے کر اس کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اعمال دیکھ کر، وہاں پر جو ہے کسی کی سفارش سے جو ہے کسی کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری اپنے پھپھو سے کہا، اپنے چچا عباس سے کہا، اے میری پھپھو صفیہ، اے میرے چچا عباس، اور اپنی بیٹی فاطمہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرما رہے ہیں، اپنے چچا عباس کو فرما رہے ہیں، اپنی پھپھو صفیہ کو فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے نمازیں چھوڑی، جس نے دین کو توڑا، شریعت کو چھوڑا، تو میں اس کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ ہاں، جس نے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سپینڈ کیا اور اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اس بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش کریں گے۔ اس لیے جو ہے اللہ سے توبہ کریں، اللہ نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ یقیناً ہم سب نے جو ہے مر کے اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، اپنے مومنٹس کا حساب دینا ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں اور نیک اعمال پر آئیں۔